کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ جو آج کا دن سکون سے گزرا، تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ ناظرین، جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنے بدتر حالت پر پہنچ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، جب غزہ میں انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، مائیں بچے بوڑھے سب درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رل رہے تھے، تو کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ کچھ دن پہلے امریکہ نے غزہ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ امریکہ کا مہنگا ترین شہر لاس اینجلس آج ایک جہنم کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ جیسی پاور جس کے پاس آگ بجھانے کے لیے دنیا کی سب سے جدید اور ایکٹیو سہولیات اور اعلی کار موجود ہے، لیکن رب کی پکڑ کے سامنے سب ڈیر پڑا نظر آتا ہے۔ ایک طرف غزہ تھا جس کے باسی چیخ چیخ کے مدد کو پکار رہے تھے، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا، اور ایک طرف لاس اینجلس ہے جب طاقتور امریکہ غزہ کے مظلوموں کی ایک سننے کو تیار نہ تھا، اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ تب قدرت کے انتقام نے ایسا پکڑ میں لیا کہ ایک ہی رات میں سب جل کر راکھ ہو گیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ جب ایک شخص نے مسلمانوں پر جاری ظلم کو سراہا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ قدرت کا انتقام بڑا سخت ہے۔ جب شہر میں آگ لگی اور اس کا گھر جل کر راکھ ہو گیا، وہ سڑک پر آ گیا اور چیختا چلاتا گیا، مجھے بچاؤ، میرے گھر والوں، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے جلے ہوئے گھر کو بچاؤ۔ لیکن اب اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لاس اینجلس کے جل کر راکھ ہونے کے عوامل تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس شہر میں کسی فقیر، درویش اور غریب آدمی کے لیے قدم رکھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لاس اینجلس دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے۔ یہاں کا بازار دنیا کا سب سے مہنگا بازار مانا جاتا ہے۔ حاصل کلام، ہمیں مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں ظلم ہو اسے ظلم کہنا چاہیے، خاص طور پر جب ایسے حادثات ہو تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور تو وہ استغفار کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان جیسے آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔